إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ پچھلی مجلس میں حدیث میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، اس تعلق سے کتنی چیزیں ہم نے دیکھی تھیں۔ نمبر ایک، جو نہیں تھے ان لوگوں کو کچھ معلوم نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ اس میں ابھی نئے بھی آئے ہیں، اس لیے اس کا اعادہ ضروری ہے۔ حدیث میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، اس کے بعد فعل، تقریر، اور اس کے بعد صفت خلقی، صفت خلقی، اور اس کے بعد آخری ہم نے کیا دیکھا تھا، سیرت، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اس میں مشکل ہو رہی تھی کہ انگلش میں تقریر کو کیا کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کو کنسنٹ کہہ سکتے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت یا آپ کا اقرار اس پر ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہم نے دیکھی۔ حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا، وہ کہہ رہے تھے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما معه الا خمسۃ اعبد، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ صرف 5 غلام تھے، اور وامرأتان، 2 عورتیں تھیں، اور وہ ابو بکر، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے، یعنی ایک زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا بھی تھا کہ آپ کے ساتھ بہت سے لوگ نہیں تھے، بہت تھوڑے لوگ تھے، 5 غلام، 2 عورتیں اور 1 آزاد، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک خبر ہے، ایک تاریخی بات بتائی گئی ہے کہ ایک زمانے میں ایسا ایسا تھا، تو اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ نہ اس میں قول ہے، نہ اس میں فعل ہے، نہ اس میں تقریر ہے، نہ اس میں جسمانی صفت ہے، نہ اخلاقی صفت ہے، بس ایک تاریخی واقعہ ہے اس میں۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لم يتزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خدیجۃ حتی ماتت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کوئی نکاح نہیں کیا یہاں تک کہ ان کی موت ہو گئی، یعنی حضرت خدیجہ کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا۔ یہ کیا ہے، یہ ایک تو نہیں کرنا ہے، فعل تو نہیں ہوا، اور دوسرے یہ کہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو بھی ہوا ہے وہ حضرت خدیجہ کے بعد میں ہوا ہے۔ تو اس کو بھی امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ تو چھٹی چیز جو ہم نے دیکھی وہ یہ کہ حدیث میں تاریخی چیز، سیرت یا اسی طرح سے کوئی واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، تو اس کو بھی کیا کہا جائے گا، اس کو بھی حدیث کہیں گے، وہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو نبوت دیے جانے سے پہلے کا اگر واقعہ ہے وہ بھی حدیث میں آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ جبریل وهو يلعب مع الغلمان، جبریل اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ فأخذه فصرعه، جبریل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور لٹا دیا، طاقت سے اس طرح سے لٹا دیا۔ فشق عن قلبه فاستخرج القلب، آپ کا سینہ چاک کر دیا اور اس میں سے دل باہر نکالا۔ فاستخرج منه علقة، اور ایک خون کا کچھ حصہ اس میں سے نکالا دل میں سے۔ فقال هذا حظ الشیطان منک، اور کہا کہ یہ آپ میں شیطان کا ایک حصہ ہے، شیطان کا اثر اس کے ذریعے سے کچھ ہو سکتا ہے۔
ھذا حظ الشیطان منک، یہ آپ کے اندر شیطان کا ایک شیئر حصہ ہے. اور ثم غسلہ فی طست من ذہب بماء زمزم، اور اس دل کو لیا اور اس دل کو زمزم کے پانی سے ایک طشت میں دھویا. ثم لأمہ ثم اعادہ فی مکانہ، اور پھر اس دل کو ٹھیک ٹھاک کیا، صحیح کیا، ایڈجسٹ کیا، اور اس کے بعد میں اپنی جگہ پر واپس فٹ کر دیا. وجاء الغلمان یسعون الی امہ یعنی ظئرہ، بچے دوڑے دوڑے ساتھ میں کھیل رہے تھے، دوڑے دوڑے آئے، جو ماں تھی دودھ پلانے والی حلیمہ، ان کے پاس دوڑے آئے اور کہا قالوا ان محمدا قد قتل، آ کے کہنے لگے محمد کو مار ڈالا، محمد کو مار ڈالا. اب ظاہر بات ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ پورا سینہ چاک کر دیا، دل بھی باہر نکال دیا ہے، بھاگے جو سیدھا وہ گھر پہ پہنچے. گھر پہ جانے کے بعد کیا کہا ان سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تو نبی نہیں، بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں ابھی، تو کہا کہ ان محمدا قد قتل، محمد کو مار ڈالا گیا. فاستقبلوه وهو منتقع اللون، وہ سب کے سب گھر والے بھی دوڑے آئے اور دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور آپ کا رنگ بالکل بدلا ہوا تھا. قال انس وقد كنت ارئی اثر ذلك المخيط في صدره، میں خود آپ کے صدر پر، سینے پر وہ جو سیاہ ہوا حصہ تھا، جو بنایا ہوا حصہ تھا، اس کو میں دیکھا کرتا تھا کہ ہاں یہاں سے سیاہ ہوا کچھ تو ہے، یہاں سے چیرا گیا تھا اور اس کو واپس سے صحیح کیا گیا ہے، تو اس کا اثر میں آپ کے سینے پر دیکھا کرتا تھا. تو بہرحال اس کو امام مسلم نے روایت کیا. یہ اوپن ہارٹ سرجری تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بچپن میں ہوئی، آپ کا سینہ چاک کر کے. اس سے وہ لوگ جو آج کل کے بہت سارے ہمارے ماڈرن پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قلب کا مطلب سینٹر ہوتا ہے. تو یہ دیکھیے یہ کون سا سینٹر ہے؟ ہمارے نزدیک قلب کیا ہوتا ہے؟ سینے میں ہوتا ہے. یہ دل کو کہتے ہیں. آدمی سوچتا ہے کہ سوچنے کی صلاحیت سر میں ہے یا سینے میں ہے. ہم کہتے ہیں کہ سوچنے کی صلاحیت آدمی کے سینے میں ہے. ہم سر کی نفی نہیں کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے سر نہیں سوچتا ہے، اس کی مرضی، سوچے نہیں سوچے. لیکن حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ دل آدمی کا سوچتا ہے. اور قرآن کی آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں. سائنس بھی آج یہ بول رہا ہے. سائنس میں بھی آج لوگوں نے کتابیں لکھی اس پر اور بتایا کہ آدمی کے دل میں بھی نیورونز ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے دل بھی سوچتا ہے ایسا. تو سائنس بعض اوقات معلومات اس کی ادھوری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے بولنے والے حدیثوں کی تأویل، آیات کی تأویل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور تأویل دراصل ایک تحریف ہے اور وہ ایک انکار ہی کی صورت ہے. تو لہٰذا جو ہے حدیث میں مان لینا چاہیے. اگر نہیں سمجھ میں آ رہا انتظار کریں، تھوڑا ٹھہریں. بچپن میں جو چیز سمجھ میں نہیں آتی، جوانی میں آتی، جوانی میں نہیں آتی، بڑھاپے میں آتی ہے. تو حدیث اگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آیت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، یا اپنے دل سے کچھ بھی میننگ اس کے نہیں بتانا چاہیے. جو ہے وہ ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا اور دل اس میں سے نکالا گیا. تو اسی کو قلب کہتے ہیں. یہ سینٹر ہمارا ادھر ہوتا ہے، سینٹر ادھر نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے حدیث ایسے اقوال بھی صحابہ کے، آگے بڑھ رہے ہیں ہم لوگ. اب دیکھیے کتنا ہوا: قول، فعل، تقریر، صفت خلقی، صفت خلق. صفت خلقی جو لوگ نہیں تھے، ایسی چیز جس میں ایسی بات صحابی بتائے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی صفات ہوں. آپ خوبصورت تھے، آپ کے بال ایسے تھے، آپ کا چہرہ ایسا تھا، تو اس طرح کی کوئی چیز آپ کی ہو. صفت خلقی، آپ اچھے اخلاق والے تھے، آپ حیا والے تھے، آپ یوں غصے والے تھے، جو بھی تھے، غلط بات پر آپ کو غصہ آتا تھا، آپ کے چہرے کا اثر، چہرے کا رنگ بدل جاتا. اس طرح کی کوئی بات ہے تو آپ کی یعنی اخلاقی صفات جو ہیں اس میں بیان ہو. یا اسی طرح سے سیرت ہو، یا بچپن کا واقعہ بھی اس میں حدیث میں آتا ہے جس میں تاریخی واقعہ کوئی بیان کیا گیا ہو. اسی طرح سے آپ آگے بڑھتے ہیں کہ صحابی کا قول بھی حدیث میں آتا ہے. اور
کیسے آتا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر صحابی کوئی ایسی بات کہیں جو غیبیات سے متعلق ہو، غیب کی کوئی بات ہو، یا پچھلے زمانے کا کوئی واقعہ ہو بنی اسرائیل وغیرہ کا، یا قیامت کی خبر ہو، دجال کی خبر ہو، یا پچھلے نبیوں کا کوئی معاملہ ہو، تو پچھلا کوئی تاریخی واقعہ جو انسان کو بغیر وحی کے معلوم نہیں ہو سکتا ہے، دوسرا مستقبل کا کوئی واقعہ، فیوچر، پاسٹ یا فیوچر، یا کوئی ایسی خبر جو جنت، جہنم، قیامت وغیرہ سے متعلق ہو جو غیبیات میں ہے، یا اللہ کے بارے میں کوئی، فرشتوں کے بارے میں کوئی بات ہو، تو ایسی بات جو ایک آدمی وحی کے بغیر نہیں بتا سکتا ہے، ایسی بات اگر صحابی کہیں تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ یہ روایت اگرچہ موقوف ہے لیکن یہ مرفوع کے حکم میں ہے، اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحجر الاسود من الجنہ، اس کو امام احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ امام احمد نے حضرت انس سے اور امام النسائی نے ابن عباس سے، اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے صحیح الجامع الصغیر میں۔ الحجر الاسود من الجنہ، حجر اسود، حجر اسود کیا ہے؟ اسود کالا، حجر پتھر، کعبہ میں جو پتھر لگا ہوا ہے جس کو جا کے لوگ چومتے ہیں، حجر اسود، یہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ الحجر الاسود من الجنہ، حجر اسود جنت سے آیا ہے۔ اور دو اعتبار سے روایت آئی ہے۔ ابن عباس کی روایت ہے جو مرفوع ہے، آگے میں آؤں گا مرفوع موقوف کیا ہے۔ مرفوع ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ذکر کر رہے ہیں، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بتا رہے ہیں حجر اسود جنت سے ہے، تو یہ کس کی بات ہوئی؟ اب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ لیکن کیا یہ کوئی انسان اپنے طور پر بول سکتا ہے؟ نہیں۔ کیسے معلوم پڑے گا جنت سے آیا؟ نبی کے بتائے بغیر معلوم پڑ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو ایسی کوئی بات اگر صحابی کہتے ہیں کہ جو غیبیات میں سے ہو، تو ایسی چیز، ایسی روایت بھی مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے، یعنی مرفوع ہی کی کیٹیگری اور مرفوع ہی کا پاور اور ویٹیج اس کا ہوگا، کیونکہ یہ اپنے دل سے انہوں نے بات کہی۔ آپ بول سکتے ہیں کہ ایک فرشتہ ایسا بھی ہے؟ نہیں بول سکتے ہیں، یا تو یہ جھوٹ ہے یا تو پھر کسی سے ایسے ذریعے سے سنا ہے جو معتبر ہے۔ تو صحابہ جھوٹ بولتے تھے؟ نہیں، صحابہ سب سے زیادہ معتبر لوگ تھے، اس لیے حدیث میں آپ نے کیا فرمایا؟ سب خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر آپ نے کہا اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے کہ جو گواہی ایسی چیز میں بھی دیں گے جس میں وہ ان کے پاس سچ نہیں ہوگا، جھوٹ بولیں گے، جھوٹی گواہیاں دیں گے، بعد والوں کے بارے میں آپ نے بات کہی ہے۔ تو لہٰذا صحابہ سب سے سچے لوگ تھے، اللہ نے ان کی تعریف بھی کی ہے، اور اولئک هم الصادقون، اور بہت ساری باتیں اللہ نے ان کے بارے میں کہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا۔ تو الحجر الاسود من الجنہ اگرچہ حضرت انس کا قول ہے، لیکن یہ روایت چونکہ ایسی چیز کے بارے میں ہے جس میں آدمی اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتا، اس کو کس میں شمار کیا جاتا ہے؟ مرفوع کے حکم میں، اگرچہ وہ مرفوع نہیں ہے لیکن مرفوع ہی کی طاقت اور قوت اس کے اندر ہے۔ میں آگے بتاؤں گا مرفوع کس کو کہتے ہیں، موقوف کس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سے صحابہ اگر کسی آیت کی تفسیر بیان کریں اور بتائیں کہ اس میں فلاں کی طرف اشارہ ہے، اس میں فلاں چیز کا ذکر ہے، وہ بھی چیز، وہ بھی روایت، وہ بھی قول مرفوع ہی کے حکم میں ہوتا ہے، وہ بھی حدیث کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں جو اللہ نے نازل کی، اللہ نے فرمایا الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے کفر کیا، ناشکری کی، اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی۔ الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا، یعنی کہ انکار کیا، ناشکری کی۔ کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں قال ہم واللہ کفار قریش۔ اب اس آیت میں وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے میں ناشکری کی ہے؟ تو یہاں ہم کو نہیں معلوم، قرآن میں بہت سارے مجملات ہیں کہ اس میں آیا کہ فلاں ایسے ہیں، ایسے لوگ ایسے، کون لوگ، کس کے بارے میں بولا جا رہا ہے؟ تو ابن عباس کہتے ہیں یہ ہم واللہ، اللہ کی قسم،
یہ لوگ جن کے بارے میں اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے یہ قریش ہیں. کون ہیں؟ قریش کے کفار ہیں. قریش میں جن لوگوں نے اسلام کا انکار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو یہ لوگ ہیں، یہاں یہ مراد ہے. اس کے بارے میں عمر کہتے ہیں، راوی ان کے بعد کے راوی ہیں، یعنی ابن عباس سے نیچے کے راوی ہیں، کہتے ہیں ہم قریش و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ. کہتے ہیں کہ یہاں مراد یعنی قریش مراد ہیں، اور یہاں جو نعمت ہے وہ نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی، وہ لوگ کون ہیں؟ قریش. اور نعمت کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بعض اوقات آیات میں صحابہ کسی آیت کے ضمن میں بتاتے ہیں کہ فلاں آیت فلاں کے سلسلے میں نازل ہوئی، فلاں آیت میں مراد فلاں ہیں. تو اس طرح کا اگر کوئی قول صحابی کا ملتا ہے یہ بھی حدیث کہلاتا ہے، اس کو بھی حدیث کہیں گے. یہ بخاری کی روایت ہے، کتاب المغازی میں روایت آپ کو ملے گی. اسی طرح سے عائشہ فرماتی ہیں کہ انزلت هذه الآیۃ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. یہ جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو ایمان قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا. کہتے ہیں کہ فی قول الرجل لا واللہ وبلا واللہ. آدمی کہتا ہے نہیں، قسم سے نہیں، اللہ کی قسم نہیں، ہاں اللہ کی قسم، بلکہ ہاں بالکل یقیناً اللہ کی قسم. قریش میں یا عرب میں یہ عام معمول تھا اور آج بھی ہے، وہ واللہ کہنے کی ان کو عادت ہے. تو اس زمانے میں عام طور سے لوگوں کو یہ عادت تھی. ایک آدمی اپنی بات کہنے میں اس طرح سے واللہ کہہ کے اپنی بات کہتا تھا، تو اس میں مقصود قسم نہیں ہوتا تھا، نہ وہ جھوٹ ہوتا تھا. ہاں نہیں بولنے میں بھی قسم کھا کے آدمی کہتا تھا، ہاں قسم سے، ہاں نہیں قسم سے نہیں. تو آدمی اس میں وہاں مقصود حلف نہیں ہوتا تھا. ہاں نہ بولنے میں بھی آدمی کیا کرتا تھا؟ تاکید بڑھانے کے لیے اپنی بات کو قسم کھا کے کہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی جو قسمیں تمہاری زبانوں سے نکل جاتی ہیں ان پہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا. ہاں کسی مسئلے میں تم کسی بات کو سچ اور جھوٹ کے سلسلے میں قسم کھا کے کچھ کہتے ہو، اب اگر اس میں کچھ جھوٹ نکل آیا تو اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کرے گا. یا اگر تم نے قسم کھا کے توڑ دیا اس کو تو پھر تم کو اس کا کفارہ دینا پڑے گا. اور ایک آدمی ہاں نہ میں قسمیں کھائے تو یہ اس کا نہ کفارہ کے معاملہ ہے، اس کے ساتھ نہ کوئی جھوٹ کا معاملہ ہے. یعنی ایسا نہیں کہ اس میں مت جھوٹ مانا جائے گا، اس نے قسم توڑ دی یا کچھ اس طرح کی بات ہوگی. ہاں ہر اعتبار سے چاہے قسم کھائے یا نہ کھائے آدمی کو سچ ہی بولنا چاہیے. یہ مطلب نہیں کہ میں قسم کھا کے بولتا ہوں تو ہی سچ بولنا پڑے گا، اور قسم کے بغیر اگر بول رہا ہوں تو پھر چلو اچھا ہوا گنجائش نکل آئی. ایسا نہیں ہے، جھوٹ تو بولنا ہی نہیں ہے. لیکن یہاں پر قسم کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، توڑنے نہیں توڑنے کے بارے میں یہ حکم نازل ہوا ہے. تو اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ اگر صحابی کوئی بات بیان کریں، دیکھیے 3 مثالیں ہم نے دیکھی. انس رضی اللہ تعالیٰ کی کس سلسلے میں؟ حجر اسود کے بارے میں. 2 ابن عباس، انہوں نے جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ کن لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور 3 حضرت عائشہ کی روایت کہ فلاں آیت کس سلسلے میں نازل ہوئی. تو اس طرح سے صحابی اگر کوئی بات کہتے ہیں تو یہ ایسی بات جو اپنی رائے سے انسان نہیں کہتا ہے، بلکہ وہ کسی واقعے کا گواہ ہے، کسی واقعے کے بارے میں پکا اس کو علم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا، لہٰذا یہ آیت فلاں کے بارے میں نازل ہوئی، یا یہ آیت فلاں مسئلے میں نازل ہوئی، یا کوئی ایسی خبر جو ماضی یا مستقبل کے اعتبار سے وہ ثابت ہے، قیامت کے دن ایسا ہونے والا ہے. تو ظاہر بات ہے قیامت کی خبر کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دیتا ہے، نبی ایمان والوں کو دیتے ہیں. تو وہ اپنی رائے سے کوئی بات نہیں ہے، تو وہ بھی حدیث ہی میں شامل ہوتا ہے اور اس کو فی حکم المرفوع کہا جاتا ہے. تھوڑا سا اس کو کہتے ہیں کہ یہ فی حکم المرفوع، یہ مرفوع کے حکم میں ہے. حکم میں ہے کا مطلب اس کے زمرے میں ہے، اس کے ویٹ کا ہے، اسی پہ وہی حکم لگے گا، اس پر وہی حکم لگے گا.
تو یہ 8ویں چیز ہم نے دیکھی. اسی طرح سے صحابہ کے افعال، یہ ہوئے اقوال. صحابہ کے اقوال بھی حدیث میں آتے ہیں، خصوصاً ایسے اقوال جو ہم نے جس کا تذکرہ بھی کیا. صحابہ کے افعال، صحابی کوئی عمل کرتے ہیں، کیا وہ بھی حدیث میں آ سکتا ہے؟ تو دیکھیے مثال کے طور پر اسود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں، کان آخر اذان بلال اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اس کو امام النسائی نے روایت کیا ہے اپنی سنن میں، اور یہ صحیح الاسناد ہے روایت، شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کا آخری حصہ تھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. عمل کس کا ہے؟ صحابی کا. اب صحابی کی جو اذان ہے یہ کس کی سکھائی ہوئی ہے اور کس کے زمانے میں تھی اذان؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اگرچہ عمل کس کا آ رہا ہے؟ صحابی کا، لیکن کیا اذان اپنے دل سے کچھ بھی دے سکتے ہیں؟ کوئی آ کے کہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ آج کمپلیٹ ہو گیا، کر سکتے ہیں؟ نہیں. آخری الفاظ اذان کے کیا ہیں؟ آخری جملہ لا الہ الا اللہ. تو اذان ایک توقیفی عمل ہے، ایسا عمل ہے جس میں ہم تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں. تو عبادتی امور میں سے، اس کو یاد رکھیے، عبادتی امور میں اگر صحابی کا کوئی عمل ہے، ایسے اعمال میں، ایسے مسائل میں جو اجتہادی نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسی پر رکنا پڑتا ہے، ایسا کوئی عمل اگر صحابی سے ملتا ہے تو وہ بھی حدیث کے حکم میں آئے گا. اس کو بھی کیا کہیں گے؟ یہ اگرچہ صحابی کا عمل ہے لیکن یہ کیا ہے؟ فی حکم المرفوع، یہ مرفوع کے حکم میں ہے. تو یہ روایت بتاتی ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ کی اذان کا آخر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تھا. تو یہ اذان کے بارے میں ہے، اور یہ اپنی رائے سے کوئی آدمی اذان نہیں دیتا ہے، لہٰذا اس کو کس کی طرف نسبت دی جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اسی طرح سے نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ بھی تابعی ہیں، کہتے ہیں ان عبداللہ ابن عمر کان یسلم بین الرکعۃ والرکعتین فی الوتر حتی یأمر ببعض حاجتہ. یہ بخاری نے، امام البخاری نے کتاب الجمعہ میں اس کو ذکر کیا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کی 1 اور 2 رکعتیں جو پڑھی جاتی ہیں، 3 رکعتوں میں 2 اور 1 کر کے، وتر کی 1 رکعت اور 2 رکعتوں کے درمیان سلام پھیرتے تھے، اور یہاں تک کہ اس وقفے میں وہ کسی بات کا اپنے خادم کو، گھر والوں کو حکم بھی دے دیا کرتے تھے. یعنی عبداللہ ابن عمر کیسی وتر پڑھتے تھے؟ 2 رکعت پڑھتے تھے، پھر سلام پھیرتے تھے اور بچی ہوئی 1 رکعت پڑھتے تھے. تو 3 رکعت وتر کس طرح سے ہوتی تھی؟ 2 اور 1 کر کے. بعض بولتے ایک نماز تم 2 سلام سے کیسا پڑھ رہے؟ ایک نماز ہے تو ایک نماز 2 سلام سے ہو تو 2 نمازیں ہوئی، تو اس کو وتر ایک نیت کیا کریں گے پھر آپ لوگ کہ ہر مرتبہ کیا نیت کریں گے؟ تو ایک نماز ہے، ایک نماز کو آپ نے 2 کیسے کر دیا؟ تو ہم لوگ ان سے کہیں گے بھائی صاحب تراویح کی کتنی رکعت ہیں؟ تو آپ ایک ہی نماز آپ تراویح کی 20 پڑھ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ نام ایک ہی ہے اس کا لیکن رکعت کتنی ہیں؟ 2 کر کے 20 تک جا رہے ہیں. ہمارے یہاں کتنی ہیں؟ 8 ہیں، اور اس کے بعد 3 ہیں. تو ایک نام کی نماز کئی سلام سے نہیں پڑھی جا سکتی. تراویح پڑھتے ہیں نا تو ایک ہی نام کی نماز کئی سلام سے پڑھ سکتے ہیں. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک نماز وتر آپ 2 سلام سے کیسا پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ جب تراویح پڑھ سکتے ہیں تو ہم تراویح کا ایک حصہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ پوری تراویح ہے نا، اس میں وتر بھی آتی ہے. تو جب پوری تراویح اتنی رکعتوں سے آپ پڑھ رہے ہیں اتنے سلاموں سے، تو ایک بیچاری وتر پڑھ لی تو کیا ہو جاتا ہے؟ تو ہم 3 رکعت کو 2 اور 1 کر کے پڑھتے ہیں، اپنی رائے سے نہیں، بلکہ ہم کو کس کا عمل مل رہا ہے اس میں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا عمل ملتا ہے کہ 2 اور 1 رکعت میں وہ فصل کرتے تھے، یعنی سلام کے ذریعے سے اس کو الگ کرتے تھے. فصل کے معنی الگ کرنے کے ہیں. تو کان یسلم بین الرکعۃ والرکعتین فی الوتر حتی یأمر ببعض حاجتہ، یعنی سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وتر کی 2 رکعتوں کے بیچ میں اگر کوئی آدمی بات کر لیتا ہے
تو کوئی مسئلہ نہیں. اب اس پہ کسی کو اعتراض ہے تو ہم کہیں گے تراویح کے بیچ میں بھی آپ جب کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. یہ الزامی جواب ہے، ورنہ ہمارے لیے اتنی دلیل کافی ہے. صحابی سے یہ چیز ہم کو مل رہی ہے. یہ کیا ایسی چیز ہے جو دنیا داری کے معاملات میں ہے؟ نہیں، یہ عبادتی امور میں سے ہے. اور عبادات میں اپنے دل سے کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں. یہ ہم کو سمجھتا ہے، صحابی کو نہیں سمجھتا تھا، ہم سے زیادہ سمجھتا تھا. ہم کو سمجھانے والے تو وہی ہیں. لہذا صحابہ کا ایسا کوئی عمل ملتا ہے جو عبادتی امور میں سے ہو، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نہ بھی جوڑیں تب بھی وہ کیا ہے؟ دین میں دلیل ہوتا ہے. تو اس کو جو ہے غیر توقیفی امور کہتے ہیں. یہ توقیفی امور کہتے ہیں. توقیفی یہ وقفہ سے ہے. وقف لازم قرآن میں آپ جانتے ہیں نا، وقف کے معنی کیا ہے؟ رکنا. تو توقیفی معاملہ دین میں وہ ہوتا ہے جس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں، جیسا ہے ویسا ہی کرنا پڑے گا. کیا ہم یہ مشورہ کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کے کہ سورہ فاتحہ کی کتنی آیتیں پڑھنا چاہیے نماز کے اندر؟ کر سکتے ہیں اس بارے میں طے کہ پوری مسجد میں سب بیٹھ کے میٹنگ ہو رہی ہے کہ ہم کتنی نماز ظہر کی پڑھیں؟ کر سکتے ہیں. کتنی رکعتیں پڑھے؟ کر سکتے ہیں 3 4 5. زمانہ بہت لوگ بگڑ رہے ہیں اور فجر کی نماز 2 ابھی کافی نہیں ہے. بگاڑ کے لیے اب اصلاح کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اتنی نمازوں سے اصلاح نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا ایک وقت کی نماز اور بڑھانا چاہیے. کر سکتے ہیں. چلو میٹنگ کر کے تہجد کو بھی فرض کر دیا. کر سکتے ہیں ہم لوگ. کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ توقیفی معاملہ ہے. جیسا ہے اس پہ رکنا ہے، اپنی طرف سے اس میں کچھ بھی تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں. تو ایسے معاملات میں صحابہ کا کوئی عمل اگر ہم کو ملتا ہے تو ہم یہ مانتے ہیں کہ یقیناً انہوں نے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لیا ہوگا، کیونکہ یہ توقیفی معاملہ ہے، وہ اپنی رائے سے نہیں کرتے تھے، لہٰذا اس کو بھی دلیل مانا جائے گا. اسی طرح سے صحابہ سے کوئی عمل ایسا ملتا ہو جو یہ بتا رہا ہو کہ یہ عمل اگر انہوں نے کیا ہے اور اس صحابہ کہیں کہ ہم ایسا ایسا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو اس کو بھی اگرچہ وہ چیز دیکھیں 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے ہم نے پچھلی روایت دیکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے نماز پڑھنی شروع کی. آپ نے کہا فجر کی تو 2 ہی رکعتیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا روایت ہم نے پڑھی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا ہے، مذکور ہے، آپ نے دیکھا ہے ایک آدمی کو پڑھتے ہوئے. لیکن اگر روایت ایسی ہو کہ صحابی یوں کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، ہم ایسا کرتے تھے، اس میں تذکرہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمل ہو رہا ہے، وہ تذکرہ اس میں نہیں ہے. لیکن اس کو بھی تقریر کے حکم میں لیا جائے گا یا نہیں؟ لے سکتے ہیں؟ نہیں نا؟ یہاں اختلاف ہو رہا ہے، اختلاف امتی رحمہ، یا اس میں کچھ درمیانی رائے کوئی نہیں نکالی جائے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے؟ اس کو بھی تقریر میں لیا جا سکتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر معاذہ کہتی ہیں سألت عائشۃ، آگے میں سمجھاتا ہوں کیسے لیں گے. سألت عائشۃ فقلت ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ. کہتی کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ ایک حائضہ عورت، حیض کی حالت میں مینسز میں جو ہوتی ہے، وہ عورت روزے کی قضا کرتی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں کرتی، ایسا کیوں؟ نماز زیادہ اہم ہے، روزہ اسلام کی بنیاد. حدیث آپ نے سنی تو پہلے نمبر کس کا آ رہا ہے؟ نماز. اور وہ تو 5 ٹائم کی دن میں اتنا اہم ہے. روزہ تو سال میں ایک بار ہے 30 دن، وہ بھی کبھی 29 بھی ہو جاتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ایک حائضہ عورت روزوں کی قضا کرتی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں کرتی؟ فقالت احروریۃ انتی، عائشہ نے سے پوچھا کہ کیا تم حروریہ ہو، یعنی کیا تم خارجی ہو جو صرف قرآن کرتے ہیں؟ اس زمانے میں ایسے لوگ تھے، صرف قرآن. تو کہا کہ کیا تم حروریہ ہو؟ قلت لست بحروریۃ ولکنی اسأل.
انہوں نے کہا کہ نہیں، میں حروریہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو بس پوچھ رہی ہوں، میں معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ کیوں ایسا۔ قالت کان یصیبنا ذلک، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہم کو حیض کی حالت پیش آتی تھی، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، تو ہم کو حیض کے سلسلے میں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ یعنی اس زمانے میں عورتوں کو حیض اگر آتا تھا اس وقت وہ نماز اور روزہ رکھتی تھی کہ نہیں رکھتی تھی؟ رکھتی تھی تو قضا کا مسئلہ ہی نہیں آئے گا، رکھ کے پھر قضا ڈبل تو نہیں رکھتی تھی، اسی لیے تو قضا کا مسئلہ آیا۔ یعنی عورتوں کو قضا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن کس چیز کی قضا کرنا ہے؟ کہا کہ ہم کو حکم کس چیز کا دیا گیا؟ روزوں کی قضا کرو، لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا گیا۔ حکم دینے والے کا ذکر یہاں پر ہے نہیں ہے، لیکن یہاں پر معلوم ہے کہ حکم دینے والا کون تھا؟ تو اب یہ اس زمانے کی بات بعد میں کر رہے ہیں، اس میں نہیں کہ میں فلاں سامنے تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے دیکھا اور آپ نے یوں کہا، اس میں کچھ نہیں ہے۔ اس میں اس زمانے کی طرف اشارہ ہے کہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، تو عورتیں اس زمانے میں نماز کی قضا نہیں کرتی تھیں۔ ہم کو حکم ہی نہیں دیا، ہم کو حکم دیا گیا نماز کی قضا کا نہیں، چھوڑنے کے لیے کہا گیا، یہی وجہ ہے کہ قضا ہے کہ نہیں ہے، تو اس وقت میں نہیں پڑھنا ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا ہے کہ نہیں؟ نماز کی قضا نہیں، ہم کو پڑھنے کے لیے کہا ہی نہیں، تو نہیں پڑھتی تھی، اس پہ اقرار باقی رہا۔ تو یہ بھی اس زمانے کی طرف اگر اشارہ ہو کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کرتے تھے یا ہم کو ایسا حکم دیا جاتا تھا، تو اس صورت میں وہ بھی حدیث میں شامل ہوتا ہے، اس کو بھی تقریر فی حکم المرفوع کہا جاتا ہے، وہ بھی مرفوع کے حکم میں ہے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنا اذا صعدنا کبرنا واذا نزلنا سبحنا، صحابہ اپنا ماضی کا زمانہ بتائیں اور ماضی کی خبر دیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کرتے تھے، وہ بھی حدیث میں شامل ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر حضرت جابر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم جب اونچائی پر چڑھتے تو تکبیر کہتے، اور جب پہاڑ وغیرہ سے نیچے اترتے تو تسبیح کہتے ہیں۔ کبرا سبحا، کبرا اللہ اکبر کہنا، یا سبحا تسبیح سبحان اللہ کہنا ہے۔ تو صحابہ کیا کریں، ہم جب پہاڑ پہ اونچائی پہ جاتے تو تکبیر کہتے، جب اتران پر ہوتے تو کیا کہتے؟ سبحان اللہ۔ تو ہم ایسا کرتے تو یعنی ہم سب کے سب کا یہ معمول تھا تھے، تو کب کی بات بتا رہے ہیں؟ تو صحابہ کا پچھلا دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، تو ایسی روایت جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے یہاں پر نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ اس دور کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ عمل کس کا ہے؟ صحابہ کا، لیکن یہ بھی حدیث میں آئے گا۔ تو یہ چیزیں ہم نے اس میں دیکھی، تو کل ملا کے کتنی چیزیں ہوئیں؟ بہت زیادہ ہو رہا نا، پلک جھپکنے میں 2 پوائنٹ نکل جا رہے ہیں۔ 10 باتیں ہم نے دیکھی، کون گنا سکتا ہے کوئی؟ نمبر 1، ٹھیک ہے، ہم اس کو یہاں پر لکھ لیتے ہیں، یہ بھی بول رہا ہے بس لکھو مت کچھ۔ 1 ہوا قول، 2 فعل، 3 تقریر، یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد صفت خلقی، 5 صفت خلقی، سیرت، پھر ٹھیک ہے میں یہاں لکھتا ہوں، اس کو آپ کو یاد رہے گا، سیرت۔ پھر اس کے بعد کیا آیا؟ صحابی کا قول، اس کو ہم نے کہا کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں قولی، لیکن یہ حکمی، یعنی مرفوع میں حکمی ہوگا یہ،
اسی طرح سے قولی ہے فی حکم المرفوع، 8 فعلی فی حکم المرفوع، اور اس کے بعد 8 ہو گیا. اس میں ہم نے مثالیں دیکھی، الگ الگ مثالیں دیکھی صحابہ کی. اس میں نبوت سے قبل کا واقعہ، اس کو کہاں ڈالیں گے آپ؟ اس کو یہاں ڈالنا پڑے گا سیرت میں. تو اس طرح سے حدیث میں اتنی ساری چیزیں آتی ہیں، قول، فعل، تقریر، صفت خلقی، صفت خلقی، سیرت، اور اسی طرح سے پھر صحابہ کا قول اور عمل اور تقریر. یہاں پر تقریر بھی آئے گا، یہاں پر تقریر بھی آئے گا. اس میں فعلی کے بعد میں تقریر بھی آئے گا. لیکن یہ سب کے سب کیا ہیں؟ حکمن قولی ہے، حکمن فعلی ہے، اور حکمن تقریر ہے. بہرحال تو یہ ہمارا ایک موضوع اس میں سمجھ لیجئے مکمل ہو گیا. اب ہم آتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف، جو حدیث کے حصوں سے متعلق ہے. اس میں حدیث کے بنیادی طور پر کتنے حصے ہوتے ہیں؟ ہم نے حدیث سنی، اس کے حصے کہاں سے آج پہلی بار سن رہے ہیں. 5؟ الحمدللہ اتنا زیادہ علم. 2 ہوتے ہیں مقبول غیر مقبول. دیکھیے اب ہم کو سمجھنا ہے کہ قسمیں، حصے اور بہت ساری چیزیں اس میں آئیں گی. حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں بنیادی طور پر. ایک ہوتا ہے پہلا حصہ سند، اور دوسرا حصہ ہوتا ہے متن. حصہ کا مطلب پارٹ. تو ایک ہوتا ہے سند اور دوسرا ہوتا ہے متن. جیسے مثال کے طور پر میں ایک حدیث بتاتا ہوں، اس میں ہم دیکھیں گے سند کیا ہے اور متن کیا ہے. امام البخاری اپنی صحیح میں فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا شعبہ قال حدثني ابو التیاح عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. امام البخاری نے کتاب العلم میں یہ حدیث بیان کی، حدیث نمبر 69. کیا ہے امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں؟ حدثنا محمد ابن بشار، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے. انہوں نے کہا قال، یعنی کس نے کہا؟ محمد ابن بشار نے کہا. حدثنا یحییٰ ابن سعید، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن سعید نے. قال حدثنا شعبہ، یحییٰ نے کیا کہا؟ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے. قال حدثني ابو التیاح، شعبہ نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو التیاح نے. عن انس بن مالک، انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا. کیا روایت کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. آسانی پیدا کرو، تنگی مت پیدا کرو، مشکل مت بناؤ. وبشروا ولا تنفروا، اور رغبت دلاؤ، نفرت مت دلاؤ. یعنی دعوت جب دو گے، دین سکھاؤ گے، آسان کر کے سمجھاؤ، مشکل کر کے کنفیوز مت کرو. دو، لوگوں میں رغبت پیدا کرو، ان کے اندر ہاں والی کیفیت پیدا کرو. ریپلجن ان کے اندر نفرت مت دلاؤ ان کو. ایسا نہیں ہو کہ تمہاری بات سے لوگوں کو نفرت ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ امام البخاری کس سے نقل کر رہے ہیں؟ محمد ابن بشار سے. اس میں نام ہم دیکھتے ہیں. ایک محمد ابن بشار، یہاں سے شروع کرتا ہوں اس کو. محمد ابن بشار وہ نقل کر رہے ہیں یحییٰ ابن سعید سے.
وہ ذکر کر رہے ہیں حدیث کو شعبہ سے، شعبہ روایت کر رہے ہیں ابو طیاح سے، وہ روایت کر رہے ہیں اس کو حضرت انس سے، انس ابن مالک، اور وہ روایت کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اب یہ یہاں کون ہے؟ امام البخاری، کیا نام ہے ان کا؟ محمد ابن اسماعیل۔ یہ روایت کر رہے ہیں محمد ابن بشار سے، یہ روایت کر رہے ہیں یحییٰ ابن سعید سے، یہ روایت کر رہے ہیں شعبہ سے، یہ روایت کر رہے ہیں ابو طیاح سے، یہ روایت کر رہے ہیں انس ابن مالک سے، اور یہ روایت کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب تک اصل بات آئی نہیں، کیا روایت کر رہے ہیں؟ وہ متن ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو حصہ ہے یہ کیا ہے؟ سند ہے۔ بعض لوگ صرف صحابی کا نام اس کو کہتے ہیں سند بتاؤ، یعنی صحابی کا نام بتاؤ، تو ان کو لگتا ہے اتنی سند ہے۔ سند کیونکہ کتابوں میں عام طور سے سند نہیں ذکر کی جاتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں صحابی کا نام، کوئی حوالہ اور سند میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سند بیان کرنے کا مطلب حوالہ ہے، حوالہ الگ چیز ہے، ریفرنس الگ چیز ہے، کس کتاب میں ہے یہ حوالہ ہے۔ سند کس راوی نے کس سے نقل کیا ہے، پورا سلسلہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو چین کہتے ہیں، جیسے ہم چین آف نریٹرز۔ تو راویوں کا سلسلہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند۔ تو اصل بات تو اس میں ہوتی ہی نہیں ہے، اصل بات اس کے بعد میں آئے گی کہ ان سب نے جو بات نقل کی ایک دوسرے سے وہ کیا ہیں، وہ الفاظ کیا ہیں؟ یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ تو اصل جو میٹر ہے، جو نیوز ہے، جو کنٹینٹ جس کو آپ کہتے ہیں، جو اصل بات ہے، جو خبر ہے، چاہے وہ قول ہو یا واقعہ ہو یا جتنے ہم نے دیکھے ابھی ایسا ایسا ہے، اس میں ہم نے سند بیان کی نہیں۔ اس سے پہلے جتنی روایتیں میں نے ذکر کی، کیا اس میں نے سند بیان کی؟ نہیں۔ میں نے کتابوں کا حوالہ دیا، کوئی آدمی دیکھنا چاہے اس کتاب میں سند پا سکتا ہے۔ تو اس حصے کو کیا کہتے ہیں؟ سند۔ امام بخاری نے محمد بن بشار سے، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے ابو طیاح سے، انہوں نے انس بن مالک سے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آدمی یہاں تک ہی تھک جائے گا، اسی لیے لوگ کیا بولتے ہیں؟ قرآن بس ہو گیا ہم کو، یہ کون کرے گا اتنا سب؟ تو کرنے والے کر سکتے، آپ کو کون بولا کرنے کے لیے؟ جو آدمی نہیں کر سکتا ہے وہ نہ کرے، لیکن انکار بھی نہ کرے۔ ایک آدمی کو پلین چلانے نہیں آتا ہے، کون چلائے گا اتنا؟ پلین ہی بند کر دیں گے، چلانے والا برابر چلاتا ہے۔ ڈاکٹر ہے جسم میں برابر اتڑیاں پسلیاں اجڑی اور یہ وہ سب آپریشن کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ہر آدمی کر سکتا ہے۔ ایک وائر مین کو آپ بول سکتے ویسے ہی سیم، زیادہ کچھ فرق نہیں ہے، کر سکتے آپ؟ جیسے وہاں جوڑ دینا یہ بھی جوڑا آپ، تو کر سکتا ہو؟ نہیں۔ بولے گا نہیں بھائی یہ بہت مشکل کام ہے، کہیں کا کہیں وائر جڑ گیا شارٹ سرکٹ ہو جائے گا، سیدھا بسم اللہ واللہ اکبر، تو آدمی چلا جائے گا۔ تو اب ایک آدمی ایک کام بعض اوقات نہیں کر پاتا ہے، اس کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ اس کام ہی کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنی کوتاہی کے لیے، یعنی چھپانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اس پورے علم کو بے فائدہ بتاتا ہے۔ کیا فائدہ اتنا سب کرنے میں؟ اچھا آپ کو نہیں آتا اس لیے آپ اس کو بے فائدہ بتا رہے ہیں۔ تو یہ علم بہت ضروری ہے، یہ علم بہت ضروری ہے۔ آگے ہم جا کے دیکھیں گے تیسری مجلس میں، تیسرے عنوان کے تحت، کہ اس کی کیا اہمیت ہے، کیوں ضروری ہے، اور سلف نے اس کو کیسے کیا ہے۔ بہرحال تو یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ حدیث کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ دو۔ ایک سند، دوسرا پہلے متن آتا ہے یا سند؟ سند آتا پہلے سند آتا ہے، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ متن۔ سند میں کون ہوتا ہے؟ راوی۔ ان سب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ راوی، اس کو راوی کہتے ہیں۔ اور راوی جو چیز بیان کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ متن۔ اس کو متن بھی کہتے ہیں، اس کو کوئی آدمی راوی کی نسبت سے روایت بھی کہہ سکتا ہے۔ روایہ، عربی میں اس کو روایہ کہتے ہیں، اور اردو میں ہم اس کو روایت کہتے ہیں، فلاں روایت آئی ہے۔ تو روایت بیان کیے ہوئے میٹر کو
اس حدیث کو، اس قول کو، اس صحابی کے واقعے کو، کچھ بھی اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ روایت کہہ سکتے ہیں۔ تو اصل بات جو میٹر ہے اس کو کیا کہیں گے؟ روایت، اور بیان کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ راوی۔ کیا صحابی راوی ہو سکتے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راوی ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ حدیث قدسی میں کہ بعض روایت ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، انا عند الظن عبدی بی فلیظن بما یشاء، میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تو یہ قول کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے، قول اللہ کا ہے، لیکن بیان کون کر رہا ہے اس کو؟ تو اللہ سے روایت، بعض روایتوں میں الفاظ ہوتے بھی ہیں یروی عن ربہ، اپنے رب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں۔ تو ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ وہ ایک خاص قسم ہے حدیث کی جو اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت بیان کر رہے ہیں، اللہ کا قول بیان کر رہے ہیں۔ کیا وہ قرآن میں ہوتا ہے؟ نہیں، وہ قرآن سے ہٹ کے ہے۔ اس کی تفصیل ہم کبھی اور دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں فرق کیا ہے قرآن میں۔ کیا اس کو نماز میں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس میں صحیح ضعیف ہوتا ہے؟ ہاں۔ صحیح ضعیف نہیں ہوتا ہے؟ حدیث قدسی موضوع بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا میں آسمان و زمین میں نہیں سماتا ہوں لیکن مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں، یہ کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے، لیکن صحیح ہے؟ جھوٹی روایت ہے یہ۔ تو حدیث قدسی جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ اب کوئی سوچے گا نبی بتا رہے ہیں اللہ کے بعد تو پھر جھوٹی کیسی ہو سکتی ہے؟ نیچے والوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے نبی سے جوڑ دیا اور حدیث قدسی بنا دیا۔ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ حدیث نہیں مانتے ہیں، یہ بھی منکر حدیث ہیں۔ ہم لوگ جھوٹی حدیث کو نہیں مانتے ہیں اور ضعیف حدیث کو ضعیف حدیث کے خانے میں رکھتے ہیں۔ تو ہم یعنی روایت ایسی مانتے ہیں جو معتبر ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو کہ ہاں آپ نے ایسا کہا یا ایسا کیا، تو ہم مانتے ہیں۔ اگر وہ ثابت نہیں ہو سکے تو ہم زبردستی نبی سے اس کو جوڑتے ہیں نہیں۔ کسی کو کوئی بھی کپڑا مل گیا راستے میں، کسی کے گھر میں، کسی میوزیم میں، اٹھا کے لا کے کیا وہ یہ بول سکتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے؟ اگر کوئی اس سے کہے کہ کیا کہہ رہے ہو نہیں سکتا، کیا ہو بھی سکتا ہے؟ کر سکتا ہے ایسا؟ نہیں۔ جب تک کہ یقین نہ ہو کہ واقعی یہ نبی کی چیز ہے، وہ نبی سے جوڑ سکتا ہے اس کو؟ نہیں۔ اسی طرح سے اس سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ کوئی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ہو نبی سے جوڑ رہا ہے، کتنی بڑی غلط بات ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ ہم نے دیکھا کہ یہ سند اور متن دو حصے ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں نسبت کے اعتبار سے۔ رکیں گے 3-5 منٹ؟ اچھا ٹھیک، ہو گیا وقت ختم یہ بات؟ 5 منٹ۔ آگے بڑھنے سے اچھا ہم رکے رہیں اور کچھ اس بارے میں دیکھیں۔ جیسے حدیث کے سند کے تعلق سے، سند میں روات ہوتے ہیں، راوی کی جمع کیا ہے؟ راوی، اس کی جمع یا عربی میں اس کو راوین کہتے ہیں۔ راوی اس کی جمع ہے روات۔ تو ایک راوی، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک حدیث کو ایک ساتھ کئی راوی بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر امام مسلم کہتے ہیں حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، ہم سے ابو بکر ابن ابی شیبہ نے روایت بیان کی، و ابو قریب، اور ابو قریب نے بھی۔ تو کبھی محدث ایسا کرتا ہے کہ مجھ سے فلاں نے اور فلاں نے روایت بیان کی، اور کہتا ہے واللفظ لابی بکر، اور لفظ ابو بکر کے ہیں۔ اس کو اچھے سے سمجھے، اور الفاظ کس کے ہیں؟ ابو بکر کے ہیں۔ قال حدثنا ابو اسامہ، دونوں نے کہا کہ ہم سے ابو اسامہ نے روایت بیان کی، عن برید ابن عبداللہ، انہوں نے روایت کی برید ابن عبداللہ سے، عن ابی بردہ، انہوں نے ابو بردہ سے، عن ابی موسیٰ، انہوں نے ابو موسیٰ سے، ابو موسیٰ اشعری، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث احدا من اصحابہ فی بعض امرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی کام سے، کسی ذمہ داری کے ساتھ جب لوگوں کو بھیجتے، کسی صحابی کو بھیجتے، قال بشروا ولا تنفروا،
वयस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानी पैदा करो, खुशखबरी दो, नफ़रत ना दिलाओ, और आसानी पैदा करो, तंगी पैदा ना करो। तो इस रिवायत में कई बातें हमको और मिली। बात वही है, रिवायत वही है, असल मतन वही है, लेकिन इमाम मुस्लिम क्या कहते हैं, हमसे इब्न अबी शैबा ने और अबू कुरैब ने रिवायत बयान की, और लफ्ज़ किसके हैं, अबू बकर के हैं। तो आपने कभी किताब जब हदीस की आप पढ़ेंगे तो आपको उलमा इस तरह से जिक्र करते हैं कि ये रिवायत बुखारी में भी है और मुस्लिम में भी है, और अल्फाज मुस्लिम के हैं। अब कोई आदमी कहे कि अल्फाज नबी के हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये मुस्लिम के हैं। अल्फाज किसके कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अल्फाज किसके हैं, वल्लफ्ज़ु लिअबी बकर, का मतलब ये है कि ये लफ्ज़ जो है, इस लफ्ज़ से हदीस बयान करने वाला कौन है, अबू बकर इब्न अबी शैबा या इमाम मुस्लिम या फलां हैं। तो इस तरह से जब निस्बत की जाती कि अल्फाज बुखारी के हैं, अल्फाज नसई के हैं, तो रिवायत कई एतबार से आती है। एक ही बात मुख्तलिफ रावी थोड़े बहुत फ़र्क के साथ बयान करते हैं, उसमें इशारा किया जाता है कि ये अल्फाज फलां यानी मुहद्दिस के हैं, ये अल्फाज बुखारी के हैं, ये नसई के हैं, ये इस तरह से हैं। तो इमाम मुस्लिम ने इसी तरह से यहाँ पर कहा है और इसका पस मंज़र बयान किया, जो हम इंशाअल्लाह आगे देखेंगे। सलातुल्लाह का वक्फ़ा है, नमाज के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह ताला फिर से प्रोग्राम का आगाज़ होगा।